ان سب چیزوں کو نوٹ کرنے کے بعد غصے پر قابو پانے کے لیے دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے غصے کے محرکات کا یعنی ٹریگرز کا جاننا. محرکات جاننے کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ غصہ آنے کی وجہ یا کیا وجوہات کیا ہیں, کس قسم کا موقع یا ماحول تھا یا وہ کون تھا یا تھی جس پر آپ کو غصہ آیا تھا. پھر ان سب میں ان مشترک چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہوگی جو غصے کا سبب بنتی ہیں. ایک دفعہ جب آپ ان محرکات کو جان لیں گے یعنی ان ٹریگرز کو جان لیں گے تو پھر آپ ان پر قابو پانے کے طریقے بھی وضع کر سکتے ہیں. یہ تمام کام آپ نے کم از کم ایک ہفتے تک روزانہ کرنا ہے. اب میں آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں جو آپ کو غصے پر قابو پانے میں مدد دے سکتے ہیں. پہلا طریقہ ہے خود کلامی. جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ آپ کو غصہ آنے لگا ہے فوراً دل ہی دل میں اپنے آپ کو پرسکون رہنے کی تلقین کرنا شروع کر دیں. مثلا خود سے کہیں میں پرسکون ہوں, میں پرسکون رہ سکتا ہوں. یعنی محسوس کریں کہ جیسے سکون و اطمینان آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے. دوسرا طریقہ ہے مسئلے کا حل تلاش کرنا. مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. جیسے یا جس بات پر غصہ آیا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا اس بات پر غصہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. اس بات کا احساس کریں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تیسرا طریقہ موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. بعض اوقات غصہ کرنے کے بجائے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سوچیں کہ اس بات یا واقعے سے فائدہ کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے. چوتھا طریقہ ہے پوزیشن بدل لیں. مثلا اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. ہو سکے تو ٹہلنا شروع کر دیں. پوزیشن بدلنے سے ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے. پانچواں طریقہ پانی پئیں. اگر پانی موجود ہو تو فوراً ایک گلاس پانی پی لیں. پانی پینے سے ایک فرحت اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور غصے پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے. چھٹا طریقہ ہے تنہائی اختیار کرنا. کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو. مطلب تھوڑی دیر کے لیے خلوت اختیار کر لیں, تنہائی اختیار کر لیں. تنہائی میں انسان زیادہ بہتر طریقے سے غور و خوض کر سکتا ہے اور سوچ سمجھ سکتا ہے. ساتواں طریقہ ہے لمبے اور گہرے سانس لینا. غصے کی کیفیت میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, سانس بے ربط ہو جاتا ہے, آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. لمبے اور گہرے سانس لینے سے ان تمام کیفیات پر قابو پایا جا سکتا ہے. طریقے تو اور بھی بہت سے ہیں جن پر پھر کبھی بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی.